السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ کمرہ امتحان میں بڑا سوچ سمجھ کے پیپر حل کرنا پڑتا ہے۔ جس نے تو پاس ہونا ہوتا ہے نا، جس کی نیت پاس ہونے کی ہوتی ہے، وہ بڑا سمجھ کے لکھتا ہے ہر چیز، اور اس سے پہلے وہ کافی محنت کے ساتھ تیاری کرتا ہے کہ میں نے امتحان میں بیٹھنا۔ یہ ساری زندگی امتحان ہے، پیدائش سے لے کے موت تک امتحان ہی امتحان ہے۔ ہر وقت ایک میچ کی کیفیت ہے، ہر وقت مقابلے کی کیفیت، ہر وقت مقابلہ ہے۔ دن میں 5 دفعہ تو اذان ہوتی، مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہی اذان ہوئی، اذان کے ہوتے ہی مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب کون ہے جو مسجد کی طرف جائے گا، کون ہے جو مسجد سے منہ موڑ لے گا، کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کون ہے جو منہ پھیر کے چلا جائے گا۔ مقابلہ شروع ہے ہر قدم پہ۔ ابھی یہاں باہر نکلیں گے، مقابلہ ہے۔ یہاں بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی مقابلہ، نماز میں بھی مقابلہ ہے کہ دھیان کہاں جاتا ہے۔ نماز میں کھڑا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، آ کے بیٹھ گیا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں۔ بات کرنے والے کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں اور بات سننے والوں کے لیے بھی کوئی احکامات ہیں۔ اذان دینے والوں کے لیے بھی احکامات ہیں، نمازیوں کے لیے بھی احکامات ہیں۔ کاروبار کر رہا ہے، احکامات ہیں۔ بیوی سے ملاقات کر رہا ہے، احکامات ہیں۔ بچوں سے مل رہا ہے، ہر وقت کا ایک حکم ہے۔ اس وقت میں میچ شروع ہے، آیا یہ اللہ کو دیکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ ایک طرف نفس ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف احکام ہے، حکم ہے۔ یہ میچ ہے، اور یہ میچ ہر وقت کا ہے، موت تک کا۔ امام حنبل رحمت اللہ علیہ، موت کا جب وقت آیا، ان کا موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا۔ شیطان نے آ کے دلیلیں دینی شروع کر دی، دلیلیں کہ اللہ نہیں ہے۔ اب وہ امام تھے، انہوں نے اس کی دلیل رد کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے ایک دلیل رد کی، اس نے دوسری دے دی، دوسری رد کی، تیسری دے دی، تیسری رد کی۔ 100 دلیلیں اس نے رد کی دی اللہ کی، شیطان نے، اور انہوں نے 100 دلیلیں دی کہ اللہ ہے۔ اب یہ دلیلیں چل رہی ہیں، موت کا وقت قریب ہے۔ چونکہ اللہ والے تھے، اللہ نے حفاظت کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کی یہ بات کہ تم کہو میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں۔ جب انہوں نے کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں، تو شیطان نے کہا حنبل تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے، بچ گیا مجھ سے، تو مجھ سے بچ گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ سانس باقی ہیں، ابھی نہیں بچا۔ جب تک میری روح پرواز نہیں کر جائے گی میں خطرے میں ہوں، ابھی بچا نہیں۔ جب میں مر جاؤں پھر کہنا بچ گیا۔ ہر وقت کا امتحان ہے۔ لیکن میرے دوستو، جس کے سامنے کوئی منزل ہوتی ہے نا، جس کے سامنے منزل ہوگی، وہ سوچے گا اس پہ کہ کیا میں کروں کیا نہ کروں۔
یہ کروں کہ یہ نہ کروں، یہ بولوں کہ یہ نہ بولوں. وہ جس کے سامنے منزل نہیں وہ کہتا وہ خیر صلی اللہ ہے، کوئی ایسی گل نہیں. قیامت والے دن جو سب سے زیادہ جس بات پہ آدمی کو افسوس اور غصہ آئے گا نا، اپنے اوپر غصہ آئے گا جب میدان لگا ہوا دیکھے گا. جب میدان لگا ہوا دیکھے گا، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، لوگ اپنے اپنی غلطیوں سے جہنم میں جا رہے ہیں، اور اس کے سامنے بھی جب پرچہ آ جائے گا، پرچہ اس کے دائیں ہاتھ میں اگر نہ ملا اور بائیں ہاتھ میں مل گیا، کیونکہ دائیں ہاتھ والا پرچہ تو ایسے وہ جس کے اس کو دیا جائے گا تو وہ یوں پکڑ لے گا. بائیں ہاتھ والا جب پرچہ بائیں ہاتھ پہ آئے گا تو یہ ہاتھ پیچھے کر لے گا کہ میں نے نہیں لینا، کیونکہ بائیں ہاتھ کا اسے پتہ کیا ہونے لگا. اب بات چھپی تو ہوگی نا، سامنے کا کچھ ہوگا. اب یہ پیچھے ہاتھ کرے گا تو پیچھے سے اس کو پکڑایا جائے گا، پکڑو، سامنے سے نہیں. اب جب پرچہ اس کے بائیں ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو یقین ہو جائے گا میں تو گیا. ابھی تو ہم ایسے کامیڈی ٹائپ سمجھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ایک آدمی کو میں نے کہا یار اگر نماز نہیں پڑھو گے تو نقصان ہو جائے گا. تو وہ کہتا پہلے میں نے پتا بڑے لتر پہنے ہیں، یعنی کچھ پتہ ہی کچھ نہیں کہ ویسے جیسے ابھی کسی کو کہیں دو چار چھتر مار کے فارغ کر دیں، یہ سمجھ رہے ہیں جیسے دو چار بوٹ شوٹ مار کے کہیں چلو بڑا شرارتی سے چلے جاؤ. کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا. اندازہ کیوں نہیں ہے؟ جہنم کا اندازہ کیوں نہیں؟ جنت کا اندازہ کیوں نہیں؟ نہ کبھی بات سنی ہے، نہ کبھی پڑھا ہے، نہ جہاں بات کی جا رہی ہے وہاں جاتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک ایک زندگی گزار رہے ہیں کہ پیسے چاہیے، بس مال آ جائے، چیزیں پوری ہو جائیں، میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، بس. کسی کے سامنے ہے ہی جنت جو تک 1000 آیات جہنم کے بارے میں لکھی ہیں قرآن میں. 1000 آیات جنت کے بارے میں لکھی ہیں قرآن میں. اس کے سامنے ہے ہی نہیں. وہ جنت ہم ایسے ہی سمجھ لے کہ جیسے کہ یہاں کوئی بندہ 2 مرلے کے گھر میں رہ رہا ہے تو وہاں تو 10-15 کنال کا ایک گھر ہوگا، اس میں بس رہ رہے ہوں گے، بس ایسے ہی جنت ہے. بڑا سا گھر ہوئے گا، اس میں 2-4 گاڑیاں گوڑیاں ہوں گی، بس ٹھیک ہے. یہ کیونکہ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں حقیقت کہ کیا چکر ہے، کیونکہ کسی نے بتایا ہی نہیں. نہ بتایا، نہ سن رہے، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ ٹائم ہے. اب ایک میں لوگوں کو کہتا ہوں جمعے کے دن آؤ جی، یہ تو چلو یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں جمعے سے پہلے. ورنہ مسجدوں میں دیکھتا ہوں، میں ایک جگہ میں جماعت میں گیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی آج یہاں جمعے پہ بات کر لیں گے آپ. جماعت کے امام صاحب ہمارے مسجد والے جو کہیں گئے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ جماعت آئیے کوئی بات کر لے. میں کہا جی کر لیں گے ہم. آپ یقین کرو بات کرنے کے لیے جب بیٹھا کتنی دیر بات کرنی تھی؟ انہوں نے کہا جی 20 منٹ بات کرنی ہے. 20 منٹ بات ہونی تھی صرف. تو میں خیال میں تھا یہ ہماری جماعت تھی، ایک آدھ محلے کا کوئی آدمی بیٹھا ہو، 20 منٹ بھی کوئی بات سننا نہیں چاہتا. 20 منٹ بھی زندگی میں نہیں ہے تو کیسے پتا چلے جنت کیا ہے دوزخ کیا؟ بتاؤ اللہ کون ہے، اللہ کے رسول کیا ہے. یہ جتنے لوگ جلوس نکال رہے ہیں ختم نبوت، کسی کو نہیں پتا الا ماشاء اللہ، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ دکھا رہے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ ریڑیاں لوٹ رہے ہیں، کیلے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. وہ ختم نبوت کا جلوس نکالا تو انجوائے کر رہے ہیں. کوئی ریڑی آئی وہ ریڑی لوٹ لی، اے ٹی ایم آیا تو اے ٹی ایم کی مشین میں سے پیسے نکال لیے. یہ ختم نبوت والے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، کسی کو پتہ کچھ نہیں. اللہ کے نبی کون ہے؟ اللہ کے نبی کو ماننے والا کسی کو تکلیف دے سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ حضور کا امتی ہے، لوگوں کو تکلیف دے گا، یہ پاسبل ہے؟ اوف اللہ، بڑی دور چلے جاتا ہے. ہم بڑی دور چلے گئے کیونکہ سامنے بات ہی کچھ نہیں. لوگ حضور کے نام پہ جی اب ہم عاشق رسول ہیں،
جی ٹھیک ہے جناب. نماز کہ جی نماز تو نہیں پڑھتے. کمال ہو گئی. یعنی حضور کا ماننے والا بے نمازی ہے. یہ بھی پاسبل ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں, کہتے ہیں جان قربان ہے جناب, آقا تے جان قربان ہے, اور نماز کا نماز نہیں. تو میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ کوئی کچھ سمجھداری بھی کوئی چیز ہے. وہ ایک آدمی کو میں نے یہ جو ابھی محرم ختم ہوا, محرموں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو واٹس ایپ پہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں. تو وہ ایک آدمی کوئی واٹس ایپ پہ کوئی ذاکر ٹائپ تھے یا کوئی جو بھی تھے, وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ نیپال میں لوگ جاتے ہیں نوجوان, وہاں جا کے جنگل میں قتل ہو جاتے ہیں, صبح مار کے اپنے کو وہ انتقال ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. پھر شام کو کوئی آتا ہے ان کو پاؤں سے اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں اٹھو بھی, چلو جاؤ گھر, اپنے گھر جاؤ. تو کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ کہتا ہے عباس. یہ میں نے خود دیکھا. یعنی وہ مر جاتے ہیں پھر ان کو اٹھا کے زندہ کرے. کوئی پوچھنے والا نہیں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو آپ یار, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. کوئی عقل نام کی چیز ہی نہیں. یعنی صحابہ تو شہید ہو جاتے, وہ تو مر گئے, صحابہ مر گئے, یہ کہتا ہے یہ زندہ ہو جاتے ہیں. یعنی عقل کا استعمال ہے ہی نہیں بالکل بیچ میں. دین ہمارا دین ایسا تھوڑی ہے کہ اس میں عقل ہے ہی نہیں, جو مرضی بس کہی جو مرضی کری جو. آج میں بھی کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا دین ہے پیروں والا, ہمارا دین سیرت والا نہیں ہے. بر صغیر میں سیرت سے دین نہیں آیا. یہاں بس ہمارے حضرت صاحب وہ کہی جائے, جس سے ملتا تھا, جس سے مدرسے ہمارے حضرت یہ کہا کرتے تھے, ہمارے حضرت وہ کہا کرتے تھے. بہت تھوڑے لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے, حضرت کا عمل ہے, حضرت یوں کرتے تھے. حضرت کا دین نہیں ہوتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوتا ہے. کیونکہ حضرت نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک ہی ہیں. میں بھی وہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ میں اس زمانے میں اگر کسی کو سب سے بڑا بزرگ میں مانتا ہوں, باقی اور بھی ہوں گے, ان کا نام شیخ عبد الوہاب ہے. ہمارے رائے گنج کے جو بزرگ ہیں عبد الوہاب صاحب, وہ اسپتال میں داخل ہیں, اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. 98 سال کے ہیں وہ, جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین پہ لگائی ہے, ساری زندگی اللہ کی طرف بلایا لوگوں کو, اور کوئی کام نہیں کیا, کوئی کام کیا ہی نہیں, اور نہ شادی کی, نہ کوئی کاروبار کیا, نہ کوئی اور کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ آج ان کو میرا خیال 80 سال ہو گئے. 80 سال سے وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مان لو, اللہ کی مان لو, اور نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. لیکن میرا چونکہ ان سے بڑی شفقت فرماتے ہیں, تو میں نے انہیں کہا, میں کہ بھائی صاحب آپ نے لوگوں کو تباہ کر دیا. کہتے اچھا میں نے کیسے تباہ کیا؟ میں نے کہا جی لوگ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں, آپ جیسا بن نہیں سکتے, تباہ ہو جاتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ میں تو لوگوں کو نہیں کہتا میرے جیسے بنو. جی لوگ تو بننا چاہتے ہیں. تو کہتے میں تو نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں نبی کے طریقے پہ آؤ. وہ فرمانے لگے میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے. اب جس طرح انہوں نے شادی نہیں کی تو سارے ہی نہ کریں شادی, کیا کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو کوئی کاروبار نہیں کیا تو سارے ہی نہ کریں تو دنیا بند ہو جائے گی. نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے. نبی کے طریقے میں تو شادیاں ہیں, کام ہے, کاروبار ہے. لیکن اس طرح شیخ عبد الوہاب جیسے لوگ جو ہیں اللہ چن لیتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں معاشرے میں, لیکن یہ قابل تقلید نہیں ہوتے. ان جیسے کوئی اور نہیں بن سکتا. یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, ان کو اللہ نے چن لیا, کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے ایک چن لیا. اب کو میں نے ایسا بننا تو ایسے نہیں بن سکتے. ہمیں کیسا بننا ہے؟ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے کیا ویسے کرنا ہے.
کسی بزرگ کی تقلید نہیں کرنی، کیونکہ بزرگ تو چنے ہیں، بس کوئی ولی ہے، کوئی کتب ہے، وہ چن لیا ان کو اللہ نے. ایکسیپشنز ہیں، وہ ایکسیپشنز قابل تقلید نہیں ہوا کرتے. مثال دیتا ہوں آپ کو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے غور سے سن لو مثال، آپ کو بات سمجھ آئے گی میری جو کہہ رہا ہوں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے لباس پہنا اپنا، تیر لگائے، تلوار نکالی ہاتھ میں، اور حرم میں گئے. حرم میں جا کے طواف کیا بڑے آرام سے. طواف کر کے جو کفار کے جمکٹے ادھر ادھر بیٹھے تھے وہ کے پاس گئے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، روک لو مجھے، اگر کوئی ہے مجھے روک لے، میں جا رہا ہوں. کھلی آواز لگا کے تلوار ہاتھ میں لیے جا رہے، کسی کی جرت نہیں، یعنی دلیری کا ان کا یہ عالم تھا کہ سب کو للکار کے پھر وہ گئے. پیچھے کوئی آؤ میرے پیچھے کسی جانے تو آؤ، کوئی نہیں آیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ گئے تو رات کو چھپ کے بستر پہ علی رضی اللہ کو لٹا دیا کہ تم لیٹ جاؤ تاکہ پتہ نہ چلے میں ہوں کہ چلا گیا ہوں. اور پھر چھپتے چھپاتے پنجوں پہ چل رہے، پنجوں پہ، پورے پاؤں نے زمین پہ رکھ رہے، کیونکہ اس وقت زمانہ یہ تھا کہ کھوجی ہوتے تھے نا، وہ کھوج لگا وہ پکڑ لیتے تھے. پنجوں پہ چل رہے، پنجوں پہ، تاکہ میرے پاؤں کے نشان نہ پڑے. پھر پنجوں پہ چلتے چلتے غار ثور پہ پہنچ گئے. اور غار ثور کے نیچے جب تھوڑا اوپر چڑھا، جو حج پہ جاتے ہیں نا عمرے پہ، ذرا غار ثور جنہوں نے دیکھی ہوئی غار ثور کہاں ہے. غار ثور یوں ہے، او غار ثور ہے آسمان پہ. اب وہاں چڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نہیں چڑھ سکتا، مجھ سے اب چڑھا نہیں جاتا. یوں پنجوں پہ چلنے سے پاؤں زخمی ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اوپر پیچھے اٹھا کے اب وہ پہاڑ پہ چڑھے اور جا کے غار میں چھپ گئے. 3 دن تک وہاں چھپے رہے. وہ خیر بعد لمبی. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے؟ نعوذ باللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ دلیر تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزدل تھے؟ کیا خیال ہے؟ یہ سمجھانا تھا امت کو کہ جب تم پہ یہ والے حالات آئیں گے تو تم نے کیا کرنا ہے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مسئلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو براق پہ بیٹھ کے عرش پہ جا سکتے ہیں، وہ براق پہ بیٹھ کے مدینہ نہیں جا سکتے. جبرائیل کو بتاتے ہیں کہ چل رہی میں چھوڑ کے آ وہاں. کیا مسئلہ تھا؟ جو آسمانوں پہ ایک قدم جس کا آسمان پہ ہے ایک زمین پہ ہے، اس کے لیے مدینہ منورہ کتنے کی دور تھا؟ 400 کلومیٹر. کیا پرابلم تھی؟ یہ کیوں چھپ رہے ہیں؟ کیوں بچتے بچاتے جا رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ ورنہ تو کوئی کہتا ہے جی وہ تو نبی تھے جناب، ہم کیسے کریں گے؟ اللہ نے نبی کی زندگی کو نمونہ بنانا تھا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کہ یہ اس طرح کرنا. جب کوئی خوف ہو تو یہ کرنا ہے تم نے. اور اگر تو ڈر گیا، وہ بھائی انسان ڈرے گا ہی، انسان تو ڈرے گا. میں کوئی جن تھوڑی ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، ڈروں گا نہیں، میں تو ڈروں گا. آپ کو مجھے میرے منہ پہ تھپڑ مارے گا تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، رونا نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. یہ نارمل ہے. نبی کی زندگی ہوتی ہے نارمل انسانوں کے لیے. نبی کی زندگی ہوتی ہے قابل تقلید. نبی کا نقل مارنی ہے. بزرگوں کی نہیں مارنی نقل، نبی کی مارنی ہے. نبی کی نقل مارو. ایک بزرگ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، تو بزرگ ہیں پڑھ رہے ہیں. اب کہ جی میں نے بھی پڑھنی ہے، میرے لیے وہ نہیں ہے، میرے لیے نبی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا کہ جی میں ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارا دن روزہ رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شاباش، ویری گڈ، بہت اچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ نیک ہو، تم مجھ سے زیادہ نیک ہو. انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، آپ سے زیادہ نیک. تو آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں جاگتا بھی ہوں، سویا بھی کرو جاگا بھی کرو. میں روزہ رکھتا بھی ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں. کبھی رکھو کبھی نہ رکھو.
تو اس نے کہا جی بالکل آئندہ ایسے کرو. حضور کی زندگی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہمارے ہاں لوگ دین سے دور جو ہوئے ہیں نا وہ اسی بات پہ ہوئے ہیں کیونکہ سامنے نبی کی زندگی نہیں. مجھے کل ابھی ہمارا اجتماع ہو رہا تھا تو یہاں میں اور طارق جمیل صاحب کمرے میں بیٹھے تھے تو مجھے کہنے لگے کہ 1984 میں 1984 میں نظام الدین مرکز انڈیا میں نا ایک عمل ہوا کرتا تھا. ایک عمل ہوتا تھا کیا کہ مغرب کے بعد روزانہ یاسین شریف کا ختم ہوتا تھا. سارے بیٹھ کے یاسین پڑھتے تھے, سورہ یاسین پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد دعا ہوتی تھی. روزانہ یہ ہوتا تھا دعا, پوری امت کے لیے دعا ہوتی تھی. تو کہتے 94 میں وہاں گیا ہوا تھا, مولانا سعید احمد خان صاحب خدمت میں خادم کے طور پہ گیا ہوا تھا ساتھ ان کے. تو جب میں مولانا کو کچھ بنا کے چائے بنا کے دے رہا تھا یا کچھ دے رہا تھا تو ایک دم کسی نے آواز دی کہ دعا شروع ہو گئی, دعا شروع ہو گئی. تو میں بھاگا, ایک دم چائے چھوڑ کے بھاگا, جا کے دعا میں شریک ہو گیا. اب دعا میں شریک ہوا تو واپس آئے تو مولانا بیٹھے ویسے ہی بیٹھے تھے. تو میں نے کہا مولانا دعا ہو رہی تھی آپ اس میں شریک نہیں ہوئے, اتنی ساری مجتمعی دعا ہو رہی آپ اس میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ تو کہنے لگے مولانا نے فرمایا کہ یار طارق جمیل دراصل جو عمل صحابہ سے ثابت نہیں ہے نا میری طبیعت نہیں چلتی اس پہ. جو نبی کے صحابہ سے عمل ثابت نہیں ہے میری طبیعت نہیں چلتی اس پہ. جو عمل حضور سے صحابہ ثابت ہے وہ ہے, میں اس میں وہ کرتا ہوں. تو فرمانے لگے کہ مجھے اس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ عمل کون سا کرنا ہے, کون سا معتبر عمل کون سا ہے. معتبر عمل وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. باقی میں اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ باقی عمل نہیں ہے, باقی بھی عمل ہیں مگر وہ ان کی وہ حیثیت نہیں ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ میرا نبی ہے جس کی زندگی ہے تمہارے لیے نمونہ. اور نہیں کسی کو اللہ نے کہا, نبی کی زندگی نمونہ ہے. اب نبی کی زندگی میں پتہ کروں گا تو پتہ چلے گا نا مجھے کیا ہے. کیا خیال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار کیا کرتا ہوں 100 دفعہ استغفار. کون کر رہا ہے؟ نبی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں گناہ کیا؟ ان سے تو گناہ ہو سکتا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں تھے, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ کہہ رہے میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. یہ کس کے لیے؟ یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اب حضور فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو کثرت استغفار کرے گا, غور سے سمجھ لو بات, جو کثرت استغفار کرے گا اللہ اس کو 2 انعام دیں گے. ایک تو اس سے ہر تنگی اور پریشانی میں سے نکلنے کا راستہ اللہ خود دکھائے گا. جہاں مسئلہ پھنسے گا اس کا اللہ خود سمجھائے گا, نمبر 1. نمبر 2, اس کو روزی وہاں سے ملے گی جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا, وہاں سے روزی آئے گی. آج اپنے ایمان سے آپ لوگ بتاؤ ہم پریشان کس بات سے ہیں؟ ہر دوسرا آدمی روزی سے پریشان ہے کہ نہیں؟ کسی کی پوری نہیں پڑ رہی, وہ کہتا تھوڑے پیسے ہیں, کوئی آ نہیں رہا جانے. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی میں استغفار, جب سے آپ نے کہا میں استغفار بھی کرتا ہوں مگر حالات نہیں ٹھیک ہو رہے. حالات تو ٹھیک ہو نہیں رہے. آپ کہتے ہیں کثرت استغفار میں تو روزی آسمان سے آئے گی, وہ تو نہیں ٹھیک ہو رہے. تو میں نے اس سے کہا, میں کہا دیکھو ایک آدمی کو کہو یار ایک پانی کا گلاس لے کے آؤ اور ساتھ شہد لے کے آؤ. اب وہ شہد لے کے آیا, پانی کا گلاس لے کے آیا, آپ نے 4 چمچ شہد اس پانی کے گلاس میں ملایا اور اس کو جب پیا تو پھیکا ہی تھا, کچھ بھی نہیں میٹھا. آپ کیا کرو گے کہ 4 چمچ شہد ملایا ہے, پانی پھیکا ہی ہے, یہ پاسبل ہے؟ 4 چمچ شہد ملاؤ, شہد پانی تو میٹھا ہو جائے گا. تو یہ میٹھا نہیں ہو تو کیا کرو گے؟
کہتے جی شہد چیک کروں کہ شہد بھی ہے کہ نہیں. شہد اگر یہ شہد ہوتا تو پانی تو میٹھا ہو جاتا, یہ کچھ اور ہے, دیکھو چیک کرو اس کو کیا ہے. میں نے کہا بس یہی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتا. سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتا. نبی نے فرمایا ہے کثرت استغفار پہ روزی کا مسئلہ حل ہوگا. تو جب نہیں ہو رہا تو چیک کرو کیا کر رہے ہو, تم چیک کرو کر کیا رہے ہو. کہتے جی کیسے چیک کروں. میں نے کہا اچھا اب اور مثال سے سمجھ لو. میں کہ ایک آدمی, مجھے یاد ہے امریکہ نے نا ایک کوئی ایران کا طیارہ تھا یا کسی ملیشیا کا طیارہ تھا, اس طیارے کو فائر کر دیا, اس میں 253 مسافر تھے, وہ سارے مر گئے. طیارہ یاد ہے آپ کو, وہ مر گئے. اور جب طیارہ بھی تباہ ہو گیا 253 لوگ بھی مر گئے. اب ظاہر احتجاج ہوا تو مجھے یاد ہے, ان دنوں پتہ نہیں بہت میں چھوٹا تھا, وہ کسی امریکہ نے ایک کون صدر تھا مجھے نہیں یاد, اس نے کہا کہ بس سوری کر تو لیا, اب کیا کریں, ختم بات. ہم نے سوری کر لیا. ایک ہوتا ہے یہ والا سوری کرنا کہ بس سوری ٹھیک ہے بس سوری. اب اللہ سے سوری کرنا, استغفار کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا. کس بات کی, اللہ میں گناہ کار ہوں. اب اللہ کو یہ کہنا کہ معاف کر دیں جی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, بس نہ دل ساتھ ہے نہ دماغ ساتھ ہے, نہ مجھے اس بات کا اقرار ہے میں کوئی مجرم ہوں, میں نے غلطی کی ہے, کوئی قصوروار ہوں, ایسے کر معاف کر دیں معاف کر دیں. یعنی اللہ سے اتنا کیجول بات کر رہے ہو, کوئی معاف کریں جی آپ, بس ٹھیک ہے, جیسے امریکہ نے سوری کی تھی اس طرح کی سوری کر رہے. وہ تو اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرو کہ یا اللہ میں تو واقعی قصوروار ہوں, میں مجرم ہوں, میں تو ہوں مجرم, میں تو ظالم ہوں. یا اللہ, جس دن صبح بیٹھ کے 100 دفعہ استغفار کرو گے, شام کو بیٹھ کے اللہ سے کرو گے یا اللہ میں مجھے معاف کر. جس وقت تم اپنے دل میں یہ کیفیت بناؤ گے نا کہ یا اللہ میں مجرم ہوں, تو دیکھ لینا اسی وقت آنکھ میں آنسو بھی آ جائیں گے. اگر دل کی یہ کیفیت بنا لی. دنیا میں چیزیں سیکھنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں, استغفار بھی کرنی نہیں آتی, کرتے کیسے. ایک دفعہ میں اس طرح استغفار کر کے دیکھو, پھر دیکھو کام بنتے کہ نہیں بنتے. میں دیکھتا ہوں تمہارے کیسے کام نہیں بنتے روزی کے, کیسے مسئلے حل نہیں ہوتے. وہ معافی مانگنا تو سیکھو یار, وہ مالک ہے. پہلے تم اسے جانتے نہیں وہ کتنا کو مالک ہے, کہ وہ ہے کتنا. ہم اللہ کو کہتا کیا سمجھتے ہیں, اللہ کو سمجھتے ہیں کہ جیسے میرے سے تھوڑا سا زیادہ طاقتور ہے کوئی, جیسے میری طاقت سے تھوڑا سا زیادہ, کیونکہ ہمیں کوئی بتا ہی نہیں رہا کہ اللہ کون ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ اپنا تعارف خود کرا رہے ہیں, مجھے لگتا ہے مجھے کرا رہے ہیں کہ جو اللہ کو جانتے ہی نہیں. اللہ کہتے تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں, تم نے تو میری قدر ہی نہیں کی, تم مجھے جانتے ہی نہیں. میں وہ ہوں والسماوات مطویات بیمینہ, کہ جس کی داہنی کلائی پہ 7 زمینیں لپٹی ہوئی ہوں گی, جس کی مٹھی میں 7 آسمان ہوں گے. اب بتاؤ 7 آسمان مٹھی میں ہوں گے, اللہ کیا مٹھی ہے اللہ کی, کلائی کیا اس پہ زمینیں لپٹی ہوئی ہوں گی. کلائی میرے والی کلائی نہیں ہے, اللہ ہی جانتا ہے کون سی کلائی ہے. مٹھی یہ والی نہیں ہے, اللہ ہی جانتا ہے کون, لیکن اللہ اپنی طاقت بتا رہا ہے میں کون ہوں. یہ طاقت والا کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے ندامت کے آنسو بہانے سیکھ لو. اللہ کو آنسو یاد رکھنا, اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے رو کے دعا مانگا کرو. اللہ کے نبی ایک بات سمجھا رہے ہیں تو ایسے ہی سمجھا رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ سے رو کے دعا مانگو, اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو. یعنی اللہ کو رونا ہی پسند ہے, نہیں آ رہا کوئی بات نہیں, شکل
شکل بنا لو، اللہ اس پہ بھی فیصلہ کر دے گا، لیکن وہ کیفیت تو بناؤ. یہ والی استغفار جن کرنے سیکھ لو گے نا، یا اللہ میں قصوروار، یا اللہ میں نے، اب وہ ساری غلطیاں جو کرتے ہو وہ دل میں لاؤ سامنے، وہ رکھ کے کہو یا اللہ معاف کر دے، استغفر اللہ، یا اللہ میں ان غلطیوں سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر. پھر رونا بھی آ جائے گا، پھر اس کے ثمرات بھی دیکھ لو گے، پھر اس عمل کا ثمرہ بھی دیکھ لو گے کس طرح ہوتا ہے، پھر سمجھ آئے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہمارے سامنے نتیجہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جسم ہے، روح تو ہے ہی نہیں. کسی عمل کی روح ہمارے سامنے نہیں ہے میرے بھائیوں، تب تو اثر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھی تھی، یہ کام تو ہوتا ہی نہیں. صلاۃ الحاجت تو پڑھی ہے، کام نہیں ہوتا. میرے دوستو، 2 رکعت نماز کام نہ کرائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں پاسبل. اور نماز پڑھنی سیکھو صحیح، پڑھنی کیسے؟ استغفار سے روزی کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا بھائیو، یہ نہیں ہو سکتا. تم نے سیکھی نہیں استغفار، اس کو سیکھ لو تو پھر مسئلے حل ہوتے دیکھنا کیسے ہوتے ہیں. یار وہ صحابی بھی تو انسان ہی تھے نا. یہ ایک صحابی جا رہے ہیں، ٹائم ہو گیا. ایک صحابی، حضور نے 300-400 بندے بھیجے، 300-400 بندے کہیں گئے، سب کو ساتھ ساتھ توشہ دیا، سب کو ساتھ ساتھ دیا کہ یہ آپ کا کھانا ہے، یہ آپ کا کھانا ہے. ایک کو نہیں دیا. اللہ نے حضور کو بھلا دیا. حضور بھولتے نہیں، اللہ نے بھلایا ہمیں سمجھانے کے لیے. ایک کو نہیں دیا. اب اس نے بھی یہ کہا کہ جی میں انت دو، وہ ہماری طرح تھوڑے تھے کہ لے آؤ جی ادھر، نا بس نہیں دیا. اب وہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، وہ سفر میں ساتھ جا رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں. اب تو ہی میرا توشہ ہے، تو ہی میرا کھانا ہے، میں تیرے ہی نام لوں گا، اسی سے میرا تو پیٹ بھرنا. ابھی یہ وہ کہتا ہوا جا رہا ہے، ادھر آسمان پہ ہلچل مچ گئی. اس کی زمین سے پکار آسمانوں پہ پہنچ گئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو جا کے کہو یہ کیا کر رہا ہے، یہ عرش ہل رہا ہے اس کی پکار سے. جبرائیل کہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا، اس کو آپ نے توشہ نہیں دیا، اس نے تو عرش ہلا دیا اوپر، اللہ کا عرش کانپ رہا ہے. تو حضور نے پیچھے کا توشہ اس کے پیچھے بھگایا، بندہ بھگایا. وہ کہا جاؤ سننا کہ کیا کہتا ہے وہ، جب یہ لے لے کیا کہتا ہے. جو پیچھے بھاگا، جا کے کہا، جب اس کو دیا تو اس نے لینے کے بعد کہا کہ یا اللہ سبحان اللہ، کیا تیری ذات ہے جو 7ویں آسمان پہ مجھے نہیں بھولا. یا اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی موت تک تجھے کبھی نہ بھولوں. جب حضور کے پاس آدمی آیا تو آپ نے پوچھا کیا کہا تھا، کہتا جی یہ اس نے کہا کہ اوہ میرے مالک تو 7ویں آسمان پہ مجھے نہیں بھولا تو مجھے بھی توفیق دے میں بھی تجھے نہ بھولوں. یہ جملہ ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ساری یہ گیم چلائی کہ دیکھو تم نے کیا کرنا ہے. اللہ کو بھول کے اپنے کام کرنا چاہتے ہو میرے دوستو، یہ کیسے ہوں گے ہمارے. آج اس بات کی نیت کرو کہ ہم نے انشاءاللہ اپنے اللہ کو ایسا راضی کرنا ہے جیسا کہ اس کو راضی کرنے کا حق ہے. اللہ کو راضی کرنے کا حق ادا کریں گے تو اللہ ہمیں راضی کرنے کا حق ادا کر دے گا. کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.